السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 15 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 15 کے اندر دو بنیادی صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے سفر کے تعلق سے بات ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین شام لے جایا گیا، جہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، معراج کا سفر ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 16 کے اندر قوموں کی تباہی کا ایک بنیادی سبب ذکر کیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ کسی بھی قوم کے خوشحال لوگ جب فتنہ و فساد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور وہ غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو اللہ ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 23 سے 39 تک مختلف احکامات کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوں یا کسی بھی مرحلے میں ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کا خیال کرو، مسافروں کے حقوق کو ادا کرو، فضول خرچی سے اجتناب کرو، بخیلی سے بچنے کا حکم دیا، روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کا خیال رکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ کئی احکامات اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ذکر کیے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 44 میں ایک دنیا کی ایک حقیقت بیان کی کہ آسمانوں میں، زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، نباتات، جماد، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید بیان کرتی ہیں، اس کا ذکر کرتی ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے۔ پھر آیت نمبر 70 کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ پھر آگے آیت نمبر 71 کے اندر قیامت کے دن ساری جماعتیں اپنے امام کے ساتھ بلائی جائیں گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور ہمارے امام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہمارے امام ہیں، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں تہجد کی نماز کا ذکر کیا اللہ نے، اور یہ کہا کہ صبح کی نماز کے، فجر کی نماز کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آگے چل کر قرآن تمام مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ پھر روح کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور تمہیں جس چیز کا علم نہیں دیا گیا اس کے پیچھے مت پڑو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے 9 معجزے کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، آیت نمبر 101 میں، اور 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے۔ ید بیضا، لاٹھی، قحط سالی، پھلوں میں کمی، طوفان، جراد یعنی ٹڈیوں کا حملہ، کھٹمل یا جو کا حملہ، میڈک کا حملہ، اور خون کی بارش یا پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا۔ یہ 9 معجزے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کا جو مشہور سورہ ہے، جس کا مطلب غار ہوتا ہے، اور جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک انسان کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اگر کوئی انسان جمعہ کے دن اس کی تلاوت کر لیتا ہے، سورہ نمبر 18۔ اس سورہ کے اندر
اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی تعریف کا تذکرہ کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ایمان لے آنے کی شدید خواہش، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہا کہ اے پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے، آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے، ایسا مت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، کہ چند نوجوانوں نے اپنی قوم سے بغاوت کا اعلان کر دیا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کرنے والے تھے۔ چند نوجوانوں کے دلوں میں بات آئی کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، ہمارا معبود وہ ہے جس نے اس کائنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے توحید کا اقرار کر دیا، بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی، وہاں کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، دربار میں علی الاعلان توحید کا اقرار کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا، انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 309 سال تک یہ لوگ اسی غار کے اندر رہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک اسی غار کے اندر پڑے رہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں صحیح علم اللہ کے پاس ہے، ہم انسانوں کو اس کی جانکاری نہیں دی گئی۔ الگ الگ علماء نے، مفسرین نے، لوگوں نے الگ الگ باتیں کی، لیکن صحیح تعداد کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے بعد کسی بھی کام کا، اسی بیچ میں اللہ نے کہا کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ یہ اللہ نے اصحاب کہف کا مختصر طور سے تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 آدمیوں کی مثال اور ان میں سے ایک مالدار آدمی کی مثال کا ذکر کیا کہ اس نے ناشکری کی تو اللہ نے اس کے اچھے خاصے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ اس نے ناشکری کی، غرور کیا، گھمنڈ کیا اور اپنے پاس موجود ان نعمتوں کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی حقیقت ذکر کی آیت نمبر 49 میں کہ اعمال نامے میں چھوٹی بڑی ساری چیزیں موجود ہوں گی قیامت کے دن۔ انسان دیکھے گا تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ ہائے افسوس کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شمار ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ نے کہا کہ انسان نے جو کچھ کیا ہے وہ اس اعمال نامے میں ان ساری چیزوں کو موجود پائے گا۔ پھر آیت نمبر 50 میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں کی صف میں تھا، ابلیس فرشتہ کبھی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس جناتوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کی نعمت کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے رب کے فیصلے کا، اس کے حکم کا انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ پھر آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، جس میں کچھ 16ویں پارے کا بھی حصہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا پس منظر بھی کہ کسی نے سوال کر لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم اس زمین پر کون ہے، تو چونکہ نبی رسول جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اسی حساب سے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، وہ آپ سے زیادہ جانکار ہے، آپ کو اس سے علم سیکھنا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے سب سے بڑے عالم سے ملاقات کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شاگرد بننے کی خواہش کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے شدید اصرار کیا اور کہا کہ میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے شاگرد بنا لیجئے۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا، خضر علیہ السلام نے خلاف عادت، انسان کی سوچ سے الگ 3 ایسے کام کیے۔ ایک تو اچھی خاصی کشتی کو انہوں نے سوراخ کر دیا، اس میں اسے توڑ دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے انہیں کھلایا پلایا نہیں، مہمان نوازی نہیں کی، اور لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس علاقے کی ایک دیوار گر رہی تھی تو اسے حضرت خضر علیہ السلام نے درست کر دیا۔
اسے سیدھا کر دیا اور وہ دیوار گرنے سے بچ گئی۔ یہ تینوں کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ صبر نہیں کر پائے، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خضر علیہ السلام سے بار بار سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس اغرقتها، کہ آپ نے ایک تو کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر بچے کو مار دیا، اور آپ نے دیوار ناحق سیدھی کر دی، جبکہ اس گاؤں والوں نے ہمیں کھلایا نہیں، پلایا نہیں، مہمان نوازی نہیں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، چلو اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ تینوں کام کیوں کیا، یہ آپ 16ویں پارے کے پہلے صفحے پر اور ابتدائی آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے، جانکار تھے، اور انہوں نے یہ تینوں کام کیوں کیا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کو ناحق قتل کیوں کیا، اور دیوار کو مہمان نوازی نہ کیے جانے کے باوجود انہوں نے سیدھی کیوں کر دیا۔ یہ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ تھا جو ان شارٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنی اصلاح کرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔